السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم مسجد قباء مدینہ منورہ میں موجود ہیں، جو کہ مدینہ ٹریول اینڈ ٹورس کے قافلے کے ساتھ یہاں الحمدللہ حاضری کے لیے آئے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ السلام نے خود اس مسجد شریف کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں دو رکعت نماز نفل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ زائرین جو کہ مدینہ ٹریول اینڈ ٹور زائرین مدینہ الحمدللہ یہاں دو نوافل تحیۃ المسجد کے ادا کرنے کی نیت سے الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مسجد قباء کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ مسجد قباء شریف کا نظارہ ہے باہر کا، ماشاءاللہ یہاں لوگ جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں، لوگ چیزیں خرید رہے ہیں اور بڑی تعداد میں کھجوریں اور دیگر چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد القباء۔ بعض حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ مسجد قباء شریف آئیں اور ایک ساتھ دو کر کے نفل ادا کرتے جائیں تو عمرے کا ثواب ملتا چلا جائے گا، لیکن ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ حاضری دیں گے تو دو نفل ادا کریں گے، آپ کو عمرے کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ واپسی اپنے رہائش گاہ چلے جائیں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، اور پھر دوبارہ مسجد قباء شریف آئیں، دوبارہ آئیں گے، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو پھر عمرے کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حاضری میں آپ دو کر کے جو ہے وہ کئی ہزار نوافل ادا کر لیں اور اس پہ عمرے کا ثواب کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مل جائے سعادت۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، وہ جسے جو چاہے سعادت عطا فرما دے، لیکن علماء کرام کی طرف سے جو میسیج ہے، علماء کرام کی طرف سے جو مسئلہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ مردوں کے لیے ہے مسجد قباء شریف میں داخلے کا یہ راستہ ہے، جبکہ خواتین کے لیے راستہ دوسرا ہے، وہ سامنے کی طرف الی مصلی النساء لکھا ہوا ہے، اور یہ مردوں کے لیے داخلے کا راستہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد شریف کا صحن ہے ماشاءاللہ، یہاں بھی لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہو سکے تو آپ اندر جو مسجد کا حصہ ہے یہاں نوافل ادا کریں، لیکن طور پہ یہ صحن بعد میں ہی تعمیر کیا گیا ہوگا۔ مسجد شریف کے اندر کا حصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو وہاں پر نوافل ادا کیا جائے، وہاں بھی کافی بڑی جگہ موجود ہے، مگر پوری مسجد اب تو الحمدللہ مسجد ہی ہے۔ میں تمام احباب کے لیے اس مسجد میں دعا کرتا ہوں، اللہ اسلام کی اس پہلی مسجد کا صدقہ ہمیں اپنے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ ہمیں اس مسجد میں آ کر عمرے کی ادائیگی کی ثواب پانے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ مسجد قباء میں بھی آب زمزم شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سارے نل موجود ہیں۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہاں شوز اور چپلیں رکھنے کے لیے یہ باکسز بھی بنائے گئے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مدینہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین جو مکہ شریف سے تعلق رکھتے تھے، وہ مکہ شریف کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم اگر مکے میں ہوتے تو کعبے کا طواف کرتے، عمرہ ادا کرتے، صفا مروہ کی سعی کرتے، اور بعض صحابہ کرام جو ہے وہ مکے کی یاد میں اشعار بھی کہنے لگے تھے۔ یہ بات جب حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مکے میں ہوتے تو یقینی طور پر تم طواف کرتے، عمرے کی ادائیگی کرتے، لیکن عمرہ تم ادا تو کرتے، خدا اسے قبول کرتا یا نہ کرتا یہ تو اللہ رب العالمین ہی پر منحصر تھا کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو تمہاری قبول کرتا یا نہ کرتا۔ لیکن میں تمہیں یہ نوید دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نام پر مدینہ شریف ہجرت کی ہے، تو جو کوئی شخص میری اس مسجد میں مسجد قباء شریف میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ مقبول عمرے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اس کا جو عمرہ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہوگا۔ 100% اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد شریف میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو جو لوگ حرم شریف میں عمرے ادا کرنے اللہ رب العالمین ان عمروں کو بھی قبول کرے، ہمارے ان عبادات کو بھی قبول فرمائے، لیکن ان کی قبولیت کا ہمیں یقین نہیں ہے، مگر جو شخص مسجد قباء شریف میں 2 رکعت پڑھتا ہے اسے اس بات کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب اس مسجد شریف میں نماز ادا کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز عطا کیا جائے گا۔ رب کریم مجھے آپ تمام کو بار بار مسجد قباء کی زیارت عطا فرمائے، آمین آمین۔
الحمدللہ ہمارے ذوق مدینہ ٹریول اینڈ ٹورس کے قافلے میں سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر نسیم الرحمن صاحب نجمی ماشاءاللہ. حضرت مسجد قباء شریف میں موجود ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اسلام کی پہلی جامع مسجد قباء ہمیں یہاں پہنچایا اور ذوق مدینہ اس کا وسیلہ بنا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ زیارات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں نماز ادا کرنے کی برکت یہ ہے کہ 2 رکعت یہاں جو ادا فرمائے گا اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. ماشاءاللہ السلام کا فرمان ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہے، خوش نصیبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. پیر صاحب جزاک اللہ. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ قافلے میں علماء کرام حضرات موجود ہیں جو ہماری وقتاً فوقتاً رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول کرے اور ہمیں بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے. دعا فرمائے میرے والدین کی مغفرت کے لیے، میرے اہل و عیال کی مغفرت کے لیے. میں دعا گو اللہ رب العالمین ہمارے دیکھنے والے تمام ہی احباب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے ذوق مدینہ ٹریول اینڈ ٹورس کو اللہ رب العالمین ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں ہمارے حافظ جناب سید زمزم قادری اتاری صاحب، جناب حافظ اعجاز رحمانی صاحب، جناب شاہزیب قادری، جناب محمد علی قادری جو کہ الحمدللہ ہمارے گروپ لیڈر ہیں اور اس وقت تمام گروپ کو اور خواتین اور حضرات کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ مستقل مینجمنٹ کے معاملات میں مصروف ہیں. الحمدللہ ہم زیارت کر کے اپنی بس کی طرف آ گئے ہیں. تمامی احباب کا بہت شکریہ. اللہ تکریم آپ سب کو بار بار ان مبارک زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو کر لیجئے. بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.